اپنے سبھی سننے والے خواتین و حضرات کو سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شروع کرتی ہوں آج کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل قصے اللہ والوں کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے آپ کو نئے قصے سننے کو ملتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں قصہ معرکہ کربلا کا 7واں حصہ۔ آپ سبھی ملاحظہ کیجئے۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھی عورت نے کہا، میں نے مسلمانوں کا وہ شاندار دور بھی دیکھا ہے جب وہ دنیا سے سخت بیزار اور دین کے حامی و مددگار تھے، دنیا پر دین کو ترجیح دیتے تھے، دین کے لیے جیتے اور دین کے لیے مرتے تھے۔ وہ نمونہ تھے حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کا، اور نمونہ تھے پہلے اور دوسرے خلیفہ کی سادہ زندگی کا۔ اللہ اکبر! وہ کیسا بہتر زمانہ تھا! مسلمان پر جان چھڑکتا تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ شاندار دور نیچے کو آنے لگا۔ کسی قوم میں جب گراوٹ آتی ہے تو اس کے بڑوں میں خود غرضی اور بے مروتی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی حالت مسلمانوں کی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے قصاص لینے کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لڑائی چھڑ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفداروں کو شیعان علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفداروں کو شیعان معاویہ کہنے لگے، پر امیر معاویہ کے حامی ان کے فرما بردار اور اطاعت گزار تھے، اور حضرت علی کے مددگار گستاخ اور نافرما بردار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہی حامیوں سے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ ان کے مددگاروں ہی میں سے ایک گروہ خوارج کا پیدا ہو گیا۔ حضرت علی کو اپنے ان مددگار خوارج ہی سے لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ غرض مسلمانوں کے کئی گروہ ہو گئے، ایک شیعان علی، دوسرا شیعان معاویہ، تیسرا خوارج اور چوتھا غیر جانبداروں کا، یعنی جو معاویہ اور علی میں سے کسی کی طرف نہیں تھے۔ ان گروہوں کی وجہ سے مسلمانوں کا اتحاد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مسلمان کا خون بہانے لگے۔ ایسی حالت دیکھ کر تین خارجی، ایک عبد الرحمن بن ملزم یعنی ابن ملزم، دوسرا برق بن عبداللہ تمیمی، تیسرا عمرو بن تمیمی، مکہ معظمہ میں جمع ہوئے۔ تینوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس وقت اسلامی دنیا کو حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص نے پریشان کر رکھا ہے۔ ان تینوں کو قتل کر ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے یہ فیصلہ شعبان سن 40 ہجری میں کیا۔ اس وقت حضرت علی کوفہ میں، حضرت معاویہ دمشق میں اور عمرو بن عاص بصرہ میں تھے۔ طے ہوا کہ ابن ملزم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بکر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمرو بن بکر عمرو بن عاص کو ایک ہی دن میں ایک ہی تاریخ کو صبح کی نماز کے بعد قتل کر دیں گے۔ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو ان لوگوں نے قتل کی تاریخ مقرر کی اور تینوں اپنی اپنی جگہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مقررہ تاریخ کو صبح کی نماز کے وقت تینوں نے اپنی اپنی جگہ حملے کیے۔ ان میں سے بکر کا وار اوجھا پڑا، امیر معاویہ بچ گئے پر گھائل ہو گئے۔ برق گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے ہو گئے۔ یہ واقعہ شام کے مشہور شہر دمشق میں ہوا۔ عمرو بن بکر نے بصرہ میں جا کر دھوکے میں عمرو بن عاص کے بجائے خارجہ بن ابی حبیبہ پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ عمرو بن عاص بچ گئے۔ کوفہ میں اسی تاریخ کو صبح اذان سے پہلے ابن ملزم اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر مسجد میں پہنچا اور مسجد کے دروازے کے قریب چھپ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاعدہ تھا کہ صبح کو بہت سویرے بیدار ہو کر لوگوں کو آوازیں دیتے، اٹھاتے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ چنانچہ اس دن بھی آوازیں دیتے مسجد کے دروازے تک پہنچے۔ آگے بڑھتے ہی ابن ملزم نے لپک کر تلوار کا بھرپور ہاتھ مارا۔ تلوار دماغ کو کاٹ کر پیشانی تک اتر آئی۔ حضرت علی نے فوراً فرمایا، ان بدبختوں کو پکڑو۔ کچھ لوگ مسجد میں پہلے ہی آ چکے تھے۔ وہ ان کافروں کے پیچھے دوڑے۔ عبد الرحمن بن ملزم پکڑا گیا۔
جب اس وحشی تنگ دل کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے فی الحال حراست میں رکھو، ایک ہی وار کر کے اسے قتل کر ڈالے، اور اگر میں بچ گیا تو جو مناسب سمجھا جائے گا کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج شروع ہوا، لیکن گھاؤ بھرنے کے بجائے اور بگڑتا ہی چلا گیا۔ آپ نے جب اپنی حالت خراب دیکھی تو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بلا کر فرمایا، میرے قتل کو خوریزی کا بہانہ نہ بنانا، ابن ملزم کو جو میرا قاتل ہے قتل کر دینا، اس کی لاش کی ہرگز مسلح نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کرنے کو منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے دونوں بیٹوں کو خطاب کر کے فرمایا، بیٹو ہمیشہ قرآن شریف پر عمل کرنا، خدا کے حکم کو پورا کرنے میں ملامت کا خوف نہ کرنا، تقوی اپنانا، دنیا کی خواہش نہ کرنا، کسی بات کے حاصل نہ ہونے پر افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کرنا، یتیموں پر رحم اور بے کسوں کی مدد کرنا، مظلوموں کے مددگار رہنا، ظالموں کی کبھی حمایت نہ کرنا، اسلام کی حرمت پر کٹ مرنا۔ چونکہ اس وقت لوگوں نے آپ کی حالت نازک دیکھی، اسی لیے کچھ نے پوچھ ہی لیا، اگر خدا نہ خواستہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں تو کیا ہم حضرت حسن کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، میرے بعد جیسا مناسب سمجھنا کرنا۔ غرض یہ کہ 17 رمضان 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات پائی۔ حضرت حسن نے ابن ملزم کو قتل کر دیا۔ یہاں تک بتا کر بوڑھی عورت خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھی عورت نے ذکوان کو دیکھا۔ سلیط نے بھی اس کی نبض ٹٹولی۔ فاختہ بھی دیکھنا چاہتی تھی، لیکن دادی اور بھائی کی موجودگی میں اس کی جرت نہ ہو سکی۔ سلیط نے کہا، دادی جان، ابھی تک بھی ذکوان کو ہوش نہیں آیا۔ فکر نہ کرو، بوڑھی عورت نے کہا، خدا نے چاہا تو صبح تک ہوش آ جائے گا۔ فاختہ، تو تھوڑی دیر سو رہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں رات بھر جاگتے رہنے سے تیری طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ دادی جان، جب آپ جاگ رہی ہیں تو میں کیوں سو جاؤں؟ ایک رات جاگنے سے طبیعت خراب نہ ہو جائے گی۔ بھائی جان بھی تو جگ رہے ہیں۔ فاختہ نے کہا، مرد مضبوط ہوتے ہیں، وہ ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن عورتیں بہرحال کمزور ہوتی ہیں، ان پر اثر جلد ہو جاتا ہے۔ رہا میرا معاملہ تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور بوڑھوں کو نیند بہت کم آتی ہے۔ دادی جان، عورتیں یہ سن کر ہی مرد مضبوط ہوتے ہیں اور عورتیں کمزور ہو جاتی ہیں، پست ہمت اور بزدل بن جاتی ہیں، ورنہ جو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں مردوں کے ہیں وہی عورتوں کے بھی ہیں۔ فاختہ نے تنک کر جواب دیا۔ بوڑھی عورت مسکرانے لگی۔ سلیط ہنس پڑا۔ فاختہ کو یہ سمجھ کر کہ اس کا مذاق اڑایا گیا ہے جوش آ گیا۔ جوش سے اس کے چہرے پر سرخی بکھر گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، پر اس کے بولنے سے پہلے بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی، سب کو خدا نے پیدا کیا ہے اور اسی کے مطابق اسے خوبیاں دی ہیں۔ مرد کو بہادری دی، عورت کو خوبصورتی اور نزاکت دی۔ مرد عورت کی حفاظت کرتا ہے، عورت گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ مرد ملک و قوم کے لیے لڑتا ہے، عورت نسل بڑھاتی ہے۔ لیکن عورتیں بھی لڑائی کے میدان میں جا کر لڑ سکتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بہت سی عورتیں اسلامی فوج میں ایسی تھیں جو بڑی بہادری سے لڑتی تھیں۔ میرا مطلب بھی یہی ہے کہ عورتیں بھی ملک و قوم کی حفاظت کر سکتی ہیں، میدان میں نکل کر لڑ سکتی ہیں، لیکن شروع سے ہی ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ نازک ہیں، اسی لیے عورتیں نازک ہی بن جاتی ہیں۔ اسی بیچ سلیط بول پڑا، چھوڑو اس جھگڑے کو، دادی جان، آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور باقی واقعات بیان کرو۔ بوڑھی عورت بولی، کیوں سلیط، کیا تجھے پسند نہیں کہ تیری بہن بہادر بنے؟ بہادری کا امتحان تو لڑائی کے میدان میں ہو سکتا ہے۔ جی بہادر تو بھائی جان ہے، میں تو عورت ہوں، عورت نہیں لڑکی ہو، پر بہادر لڑکی۔ بوڑھی عورت نے کہا، تیری فاختہ حقیقت میں بہادر ہے، تجھے بھی فخر ہے کہ میری بہن بہادر ہے۔ بوڑھی عورت اور سلیط دونوں نے فاختہ کو دیکھا۔ فاختہ کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ اچھا بچوں، اب میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بیان کرتی ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا۔ سلیط اور فاختہ دونوں بوڑھی عورت کی اور دیکھنے لگے۔ بوڑھی عورت نے کہا، میرے بچوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور
جن سے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد ہی آپ نے شادی کی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد میں سب سے زیادہ مشہور وہ اولاد ہوئی جو حضرت فاطمہ کے پیٹ سے تھی، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اب میں حضرت حسن کا حال بیان کرتی ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے بہت ملتے جلتے تھے۔ آپ سے پیارے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت بھی کرتے تھے۔ آپ اکثر انہیں جوش محبت سے لپٹا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف رکھتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے برابر میں بیٹھے تھے۔ حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کو دیکھ لیتے تھے، کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں سمجھوتا کرائے گا۔ حضرت حسن بڑے ہی بھلے آدمی تھے۔ آپ کسی بھی معاملے میں بہت دور تک سوچا کرتے۔ خوریزی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ آپ بات کرتے تو لگتا پھول جھڑ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ بیعت کوفہ میں کی گئی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو اپنی راجدھانی بنایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں پر بھروسہ تھا، لیکن کوفیوں نے سب سے زیادہ انہیں تکلیف دی اور نقصان پہنچایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے وقت لوگوں سے یہ اقرار لیتے جاتے تھے، میرے کہنے پر عمل کرنا، جس سے میں لڑوں اس سے تم لڑنا، اور جس سے میں صلح کرنا۔ تمام کوفیوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن کوفی چونکہ دغاباز بہت تھے، اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اطمینان نہ تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ کوفہ سے مدینہ منورہ چلے جائیں، لیکن کوفیوں نے انہیں نہ آنے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی اسلامی حکومت کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ایک حصے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی جس کی راجدھانی کوفہ تھی، دوسرے حصے پر حضرت معاویہ حکومت کرتے تھے جس کی راجدھانی دمشق تھی، جو شام دیش کا ایک شہر ہے۔ جب امیر معاویہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت لینے کی خبر ہوئی تو وہ 60,000 کی فوج لے کر دمشق سے کوفہ کی اور چل پڑے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 40,000 کی فوج لے کر چلے اور ساباد جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ ایک دن آپ نے اپنے تمام ہمدردوں کے سامنے ایک بڑی ہی زوردار تقریر کی۔ آپ نے تقریر کے خاتمے پر فرمایا کہ مسلمانوں، تم نے میرے ہاتھ پر اس شرط کے ساتھ بیعت کی ہے کہ تم لڑائی اور صلح میں میری پیروی کرو گے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کسی سے بھی دشمنی نہیں ہے۔ میں میل ملاپ، پیار محبت، امن سلامتی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں میں نا اتفاقی اور دشمنی کو پسند نہیں کرتا۔ ہم آپس میں لڑ کر تباہ ہوئے جا رہے ہیں۔ میں ہرگز مسلمانوں میں خوریزی نہ ہونے دوں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایسی تقریر کی تھی کہ کوفیوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھیں، لیکن افسوس انہوں نے ایسا نہ ہونے دیا۔ میں اسے تفصیل سے بیان کروں گی، لیکن کچھ دیر دم لے لوں۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت چپ ہو گئی۔ دوستو، یہ قصہ ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو قصہ کیسا لگا۔